بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی،
جس کی آرائش و ذبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ یعنی زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، تم کسی اور کو بھی گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن مجھے جلبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں۔ گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہو گئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کا قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کو دونوں بازوں کا سہارا ایسے میسر تھا۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ سبحان اللہ، یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔